اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کا میں سید نظر فاطمہ چینل ون کے پروگرام آئیے جانے میں۔ آج ہم اپنی جو گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں رجعت کے اعتبار سے نامکمل رہ گئی تھی اسے انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ اس گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ ممنون و مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ ہمارے سوالوں کے جوابات دیے تھے اس دفعہ بھی آپ سیٹسفیکٹری آنسرز دیں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ توفیق باقی رہے اور مفید باتیں انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں۔ الہی آمین۔ تو آغا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اگر یوں کہا جائے ایک نچوڑ کے طور پر اگر میں ناظرین کے لیے بیان کروں کہ یہ بیان کیا تھا کہ رجعت اعتبار ہے، عقیدہ ہے شیعوں کا کہ معصومین بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد پلٹائے جائیں گے۔ تو یوں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عقل کے اعتبار سے لاجیکلی پریکٹیکلی اگر اس کو ثابت کرنا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اس کی اگر مثالیں میں آپ سے کہوں یہاں چند پیش کرنے کو، تو آپ کیا مثالیں پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین سوال ہے، کیا عقل سے اس کے اوپر دلیل دی جا سکتی ہے کہ رجعت کے اوپر عقل ہمارے شاہد ہے یا نہیں؟ جی۔ اور یہ کہ کیا واقعاً مثالیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی۔ فلسفے کی دنیا میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جی۔ تو جس چیز کا امکان پایا جاتا ہے، مثلاً انسان اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، یہ ممکن تھا۔ کیا بات ہے۔ اب جب یہاں سے وہ گیا ہے، چلا جا رہا ہے، تو جانے کے بعد آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو عقل، فلسفہ، اس کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ اس امکان کے قاعدے کے تحت رجعت اور پلٹنے کو ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ جس کے اوپر یہ کہ ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے خود رجعت جو کہ بنیادی اور اصلی دلیل ہے، بہرحال کیونکہ علم فلسفے میں عقل کی روشنی میں اس کے اوپر تفصیل دلیلیں دی گئی ہیں، جی۔ اب اس کو یہاں پر مشکل الفاظ کو آسان طریقے سے بیان کرنا ذرا ایک وقت درکار ہوتا ہے اس میں، جی۔ لیکن جو چیزیں ہمارے لیے عقل کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ روز بروز نئی شکل میں، یعنی اپنی مٹی ہوئی کھوئی ہوئی شکل کو لا کر نئی شکل میں وجود میں آ رہی ہیں، اگر اس پر غور کرے تو اپنی عقل کی روشنی میں رجعت پر دلیل قائم کرے گا۔ مثال کے طور پر انسان سوتا ہے، جی۔ خود سونا یہ ایک قسم کی موت ہے۔ کیا بات۔ سب جتنے روایتیں وہ بھی، اور سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نیند چھوٹی موت ہے۔ چھوٹی موت ہے۔ یہ روایت میں کہا گیا ہے کہ نو موت الاصغر، نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، یہ خود کیا دلیل کافی نہیں ہے پلٹنے کے لیے؟ بہت عمدہ۔ تو جو خدا قرآن مجید کی آیتوں سے ہم نہیں، جو صاحب عقل یہ بات کہتے ہیں کہ سب اٹھائے جائیں گے، سب زندہ کیے جا سکتے ہیں، کیا وہ دلیلیں جو قیامت پر قائم ہیں، کیا وہ دلیلیں رجعت پر نہیں قائم ہو سکتی؟ کہ جو خدا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے گا قیامت میں، کیا اس سے پہلے وہ چھوٹی قیامت کے لیے یعنی رجعت میں نہیں پلٹائے گا؟
رجعت کے اوپر جو عقلی دلیلیں ہیں اس میں جو دلیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو دلیل ظاہر ہے میں صرف نام لے کے امکان وقوعی، یعنی جس کا واقع ہونا ممکن ہے، اس کے ذریعے دلیل دی گئی ہے۔ دوسری دلیل ہے حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد، ایک قاعدہ فلسفی ہے، عقلی قاعدہ ہے کہ ما یجوز و ما لا یجوز، جو چیزیں ممکن ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، جو چیزیں جائز نہیں ہیں، ان دونوں میں ایک جیسی جو چیزیں ہیں ان کا ایک حکم ہوتا ہے۔ اس قاعدہ فلسفی کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے، اس عقلی دلیل کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ رجعت اور معاد دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، جو اصول بیان کیے گئے ہیں رجعت کے اوپر، اس میں سے مثلاً پہلا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کا وجود ایک حقیقت رکھتا ہے، اور یہ وجود جو حقیقت رکھتا ہے یہ کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ روح کے ذریعے سے ہے۔ ہر انسان کے وجود کی حقیقت سب کی روح کے ذریعے سے ہے، پہلا یہ مقدمہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ روح کبھی مٹنے والی نہیں ہے، نابود ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ روح باقی رہے گی، چاہے جسم یہ ہمارا مٹ بھی جائے لیکن روح ہمیشہ باقی رہے گی۔ تیسری چیز یہ کہ روح کا رشتہ اس بدن سے ٹوٹ جاتا ہے جب یہ بدن مردہ ہو جاتا ہے، بالکل، لیکن روح خود باقی رہتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ جو اٹھایا جانا ہے، پلٹایا جانا ہے، جسے معاد کہا جاتا ہے، خداوند عالم اس معاد میں اسی روح کو اسی جسم میں پلٹائے گا روز قیامت، جی پلٹائے گا خداوند عالم۔ تو اب یہ ان چار باتوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں ایک جیسی ہیں، یعنی رجعت میں بھی پلٹائی جانے کی بات ہے، معاد اور قیامت میں بھی پلٹائے جانے کی بات ہے، تو اب اس بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے قیامت میں پلٹایا جائے گا ویسے ہی رجعت میں بھی پلٹایا جائے گا، کوئی ممکن نہیں ہے، اس یہ عقلاً محال نہیں ہے، عقل کے ذریعے ان دلیلوں کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، یہ بھی ایک عقلی قاعدہ ہے کہ سب سے بہترین دلیل کسی چیز کے ہونے پر اس کا واقع ہونا ہے کہ وہ ہوا ہے، ادل الدلیل، سب سے بہترین دلیل یہ کہی گئی ہے۔ عقل کی روشنی میں صاحبان عقل اس بات کو جانتے ہیں کہ جو چیز واقع ہوئی ہے، جو چیز ممکن ہو سکتی ہے، بہترین دلیل ہے۔ اور چنانچہ اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ہر روز، ہر مہینے، ہر سال ایسے نمونے اس چیز کے ملتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بھی، جیسے انسان سو کے اٹھتا ہے اسی طریقے سے پتے سبز، سوکھے ہوئے پتے ہرے ہو جاتے ہیں، تو انسان دیکھتا ہے یہ کس طریقے سے حیات پا رہے ہیں، زندگی پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بھی چیزیں عالم طبیعت میں اگر نیچر میں جا کے دیکھیں تو نہ جانے کتنی ایسی چیز ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو مردہ ہو گیا، لیکن وہ دوبارہ حیات پا جاتے ہیں، زندہ پا جاتے ہیں۔ بعض وقت بچے کتنا خوش ہوتے ہیں، ایک پیڑ بالکل سوکھا ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے باریک ہری ہری پتی نکلی دیکھی تو وہ شور مچاتے ہیں کہ ارے یہ تو پیڑ پھر سے نکل آیا، زندہ ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خداوند عالم کی قدرت ہے۔ یہ انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی عقل سے اگر غور کرو گے، فکر کرو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز کو خداوند عالم پلٹا سکتا ہے۔ تو بہترین دلیل اس کے اوپر یہی ہے جی، کہ جو چیزوں کا واقع ہونا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں رجعت کا، ان کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو دلیلیں پیش کیا ان سب کا جواب دیا گیا ہے، جو منکر ہیں رجعت کو، ان کا دلیل دیا گیا ہے۔ تو عقل کی روشنی میں جو عقلی قاعدے، فلسفی قاعدے ہیں، ان بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ امکان رجعت ہے اور یہ محال نہیں ہے۔ جی، تو لیکن آقا ایک بہت اہم سوال اس کے بعد یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ قیامت سے پہلے ہی لوگوں کو پلٹائے گا اور انہیں یہ موقع دے گا کہ وہ اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا انتقام اپنے ظالم سے لے لیں، جیسے بالخصوص اگر ائمہ معصومین کی بات کی جائے تو وہ جب اپنے ہاتھوں سے انتقام اپنے اوپر کیے ہوئے مظالم کا لے لیں گے تو پھر روز محشر کا یا روز سزا و جزا کا پھر کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ بہترین سوال ہے کہ اگر اس دنیا میں ظلم کا بدلہ لے لیا گیا تو پھر محشر کس لیے ہے؟ بالکل، پھر وہاں ثواب و
عذاب کیوں ہے. جی لیکن مسئلہ یہ ہے خداوند عالم نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان نعمتوں کی عظمت کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، جی اگر اس نبی کو کوئی قتل کر دے تو کیا اس نبی کے قتل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایک انسان کو قتل کیا گیا؟ سبحان اللہ، کیا بات. مقصد یہ ہے کہ جب ٹھیک ہے اگر مولا علی کو ابن ملجم نے قتل کیا ابن ملجم کو اور ضرب لگا دی ابن گئی. ملجم کو ضرب لگا کے اس کو مار ڈالا گیا، تو کیا واقعاً اللہ نہیں؟ علی کی امامت، علی کی شخصیت کائنات کے لیے رحمت ہے. بے شک انا وعلی ابو هذه الامہ، ساری امت کے باپ. بے شک. تو اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عدل نہیں ہوا. جی یہ شخصیت کس اعتبار سے ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بدلہ لے لیا گیا، تو یہ ہر انسان کے اعتبار سے کہ اس کا وجود کیسا تھا. جی اگر وجود اس کا وسیع ہے، اگر وجود اس کا پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو اس کا بدلہ ایک قتل سے نہیں لیا جا سکتا. بہت عمدہ. ایک بار قتل کر دینے سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. آخرت میں اس کو حقیقی بدلہ دیا جائے گا. اور اسی لیے کہا گیا ہے ہم فیہا خالدون، جو کہا گیا ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر آنے والے نے یہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آخر یہ خدا کا انصاف کیا ہے جی. کہ دنیا وقتی ہے، موقت ہے، چند روزہ ہے. یعنی اگر 100 سال بھی انسان کی زندگی رکھ لی جائے جی. تو اس 100 سال میں اگر وہ مسلسل گناہ کر رہا ہے تو اس کو کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا؟ بالکل بجا سوال ہے. جی تو جب یہ سوال کیا گیا تو امام نے جواب دیا، کہا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صرف 100 سال گناہ کیا یا 100 سال میں کچھ سال گناہ کیا، اسے نہیں، اس لیے ہے کہ ایسے انسان کی فطرت اور طبیعت یہ ہو جاتی ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، کہ اگر اسے 1000 سال کی عمر دی جائے تو 1000 سال گناہ کرتا کرے رہے گا. گا. کیا بات ہے. 1000 سال وہ گناہ کرتا رہے گا. یعنی جب تک اس کو موت نہ دی جائے اس وقت تک، یعنی ہمیشہ اگر اسے طولانی عمر دیا جائے تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. یعنی اگر کسی امام معصوم کا کسی نے قتل کیا ہے اور کروایا ہے، اگر اسے ایسے ہی زندہ چھوڑ دیا جائے تو وہ 1000 سال تک بھی زندہ رہے، ہزاروں ایسی سال، حجت تو وہ خدا اسی کو طریقے سے ختم کرتا حجتانے جو بھی حجت آئیں گی خدا کی اس کو قتل کرتا رہے، مارتا رہے گا. تو کیونکہ اس کی طبیعت یہ ہے تو اس طبیعت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا. تو دنیا کا عذاب کافی نہیں ہے، لہٰذا آخرت کے عذاب کو رکھا گیا ہے تاکہ اللہ کی عدالت برقرار رہ سکے اور اللہ کے عدل کے مطابق صحیح طریقے سے ہر انسان کو اس کا بدلہ مل سکے. جی. جن لوگوں نے دنیا میں سختیاں اٹھائی ہیں اور وہ ایسے تھے کہ جو کائنات کے لیے رحمت تھے، تو ان کا بدلہ ایک بار دنیا میں ان کو عذاب دیے جانے سے نہیں ملے گا، بلکہ جیسے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب جہنم کے عذاب میں معذب ہو کے جلائے جائیں گے تب ان کو بدلہ ملے گا. لہٰذا یہ حکمت ہے کہ فقط دنیا کے وقتی عذاب یا دنیا کے وقتی بدلے کافی نہیں ہیں، محشر کا عذاب اللہ کی عدالت کے مطابق ضروری اور لازم ہے. بے شک. جزاک اللہ آغا، بہت عمدہ. اور اگلا سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم اہل تشیع واحد ہیں عالم اسلام میں جو رجعت کے عقیدے میں اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، یا پھر ہمارے ساتھ کوئی ہم عقیدہ ہے؟ اچھا سوال ہے. امت اسلامیہ میں رجعت کا عقیدہ کون رکھتا ہے؟ جی. امت اسلامیہ میں یہ عقیدہ صرف 12 اماموں کے ماننے والے رکھتے ہیں. اچھا، ہم تنہا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن مجید کی آیتوں کی بنیاد پر وابستہ ہے، موقوف ہے قرآن مجید کی آیتوں پر ہی، جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ لِيُظْهِرَ الدِّينُ عَلَى كُلِّ، یہ دین سب پر غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یعنی جب یہ دین، یہ جو عقیدہ ہے شیعوں کا کہ خدا کا حقیقی دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، جی،
وہ امام زمانہ کے ذریعے یہ دین پوری کائنات پر آئے گا. بے شک. تو اب جب یہ پوری کائنات پر حکومت زمانے کے امام سے ہوگی، اسی کی بنیاد پر جو ظلم اٹھائے گئے ہیں، جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جو اٹھائے ہیں جن لوگوں نے، یہ پلٹائے جائیں گے. جی. یعنی ظالم اور مظلوم دونوں آئیں گے. تو جو مانتے ہی نہیں، کیونکہ امت اسلامیہ مانتے ہی نہیں اس بات پر، زمانے کے امام پر، مہدویت پر ان کا اعتقاد نہیں ہے، لہٰذا رجعت پر بھی اعتقاد نہیں ہے. جو امت اسلامیہ میں جو اس وقت موجودہ 5 گروہ ہیں، یعنی 5 مسلمانوں کے فرقے پائے جاتے ہیں. 4 امت اسلامیہ کے جو شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ہیں، اور 5واں جو جعفری ہے. تو جعفری فرقہ صرف عقیدہ مہدویت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین ہے کہ امام زمان پردہ غیب میں ہیں. لہٰذا جو ظلم ہوئے ہیں رجعت پر، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ زمانے کا امام جب آئے گا تو تاریخ، یہ روایت میں ہماری تعلیمات میں سے ہے کہ زمانے کا امام طالب ہے کس چیز کا؟ انتقام جو لینے کے طالب ہے، مقتول ہے کس کے؟ انبیاء اور ابناء انبیاء. نبیوں کے خون کا بھی بدلہ لیں گے اور نبیوں کے بیٹوں کے خون کا بدلہ بھی لیں گے. تو نبیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے تو تاریخ اول سے شروع ہوگی. جناب آدم سے تاریخ شروع ہوگی. تو اب جب یہ تاریخ آئے گی تو ابناء انبیاء میں آئے گا تو شہزادی کا بھی جن لوگوں نے دروازہ گرایا ان سے بدلہ لیا جائے گا. یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. اس عقیدے کو جو لوگ خود اس عقیدے ہی کو نہیں مانتے، جو شہزادی کے اوپر پڑھنے والے مظالم کو ہی نہیں مانتے، لہٰذا رجعت کا عقیدہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا کہ یہ خالص شیعت کا عقیدہ ہے. صرف شیعوں کا عقیدہ ہے، تشیع سے مخصوص ہے اور ضرورت مذہب تشیع ہے یہ رجعت کا عقیدہ. دوسرے مذہب کی بنیادی تعلیمات جو ہے، ان تعلیمات کی بنیاد پر وہ عقیدہ رجعت کے منکر ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. کیونکہ اگر وہ رجعت کے عقیدے کو مانیں گے تو بہت سے مقدسات کو انہیں ماننے سے انکار کرنا پڑے گا، بہت سی شخصیتوں کو ماننے سے انکار کرنا پڑے گا کہ رجعت کے عقیدے میں جن شخصیتوں سے بدلہ لینا پوشیدہ ہے اس کا بھی انہیں انکار کرنا پڑے گا. لہٰذا اس پر توجہ دینا ضروری ہے کہ اگر یہ کہا بھی جائے کہ یہ صرف شیعوں کا مخصوص عقیدہ ہے تو اس کے اوپر کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ شیعوں کا برحق عقیدہ ہے، فخر سے بیان کرنا چاہیے کیونکہ عین قرآن کے مطابق یہ عقیدہ ہے. بس یہی میرا اگلا سوال آپ سے کہ کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے اس کتاب سے ثابت کیا جائے کہ جس پر سارا عالم اسلام متفق ہے، یعنی کہ قرآن مجید. قرآن مجید کی کون سی وہ آیتیں ہیں، کون سی وہ آیات ہیں جن کا سہارا لے کر آپ یہاں رجعت کے عقیدے کو ثابت کریں گے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے اور سورہ نمل کی آیتیں ہیں اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور کچھ اور دوسری آیتیں ہیں جس میں بیان کیا گیا اس عقیدے کو. میں قرآن مجید کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مثلا سورہ نمل کی 85 نمبر آیت ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور اس میں صراحتاً واضح طور پر یہ بات کہا گیا ہے کہ رجعت یعنی کچھ لوگوں کو پلٹایا جائے گا اور اس رجعت کے پلٹائے جانے کے جو گفتگو کی گئی ہے، دلیل جو پیش کیا گیا ہے وہ انہی آیتوں کی بنیاد پر ہے کہ چند آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید کی آیتوں میں رجعت پر جو دلیل ہے، سب سے پہلی آیت سورہ نمل کی 83 نمبر آیت ہے کہ مفسرین نے الجملہ آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید آغا مکارم شیرازی نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ دن ایسا آئے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ قوم اور قبیلے والوں کو، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو خداوند عالم اٹھائے گا. کس چیز کے لیے؟ ان کو سزا دینے کے لیے، ان کے اعمال کے جو. تو بہت سے بزرگوں نے اس آیت کو
خود دلیل بنایا ہے کس چیز کے لیے؟ رجعت کے لیے، کہ کچھ لوگ برے اور کچھ نیک اسی دنیا میں قیامت سے پہلے پلٹائے جائیں گے۔ کیوں؟ دلیل یہ جو واضح طریقے سے کہا ہے پلٹایا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کچھ لوگ، یہ کچھ لوگ کا کہا جانا، اب جو مفسر کہتے ہیں کہ نہیں قیامت میں پلٹائے جانے کی بات ہے، تو قیامت میں تو سبھی پلٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت کو سورہ نمل کی 83 نمبر آیت کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اس میں کچھ کہا ہے کہ ایک گروہ اور ایک جماعت کو پلٹایا جائے گا، لہٰذا یہ قیامت میں نہیں بلکہ قیامت سے پہلے پلٹایا جائے گا، اور اسی کو رجعت کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں کے ذریعے دوسری آیتوں سے بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے۔ مثلا جناب علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے اور ابو عمیر سے، حماد ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے اسی آیت نمبر 83 سورہ نمل کی آیت کے بارے میں، یوم نحشر من کل امت فوجا، اس کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے یہ جواب دیا کہ یہ اتفاق کیا، امام سے پوچھا کیا یہ اتفاق قیامت کے دن ہوگا کہ قیامت میں کچھ جماعت اٹھائیں؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اتفاق رجعت ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہی کچھ لوگ پلٹائے جائیں گے، ورنہ قیامت میں تو خداوند عالم ساری امتوں کو اٹھائے گا، سب کو پلٹائے گا۔ خود قیامت کے دن تو قرآن مجید میں خود امام فرماتے ہیں کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، قیامت کے دن تو ہم سب کو اٹھائیں گے اور کوئی ایک بھی بچے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آیت اور یہ روایت ہے کہ جو تفسیر کر رہی ہے کہ حشرناہم فلم نغادر منہم احدا، یہ بتا رہی ہے کوئی نہیں بچے گا، تو جو پہلے ایک جماعت اور ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا وہ رجعت کے بارے میں دلیل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیتیں ہیں کہ ظاہر میں وہ رجعت پر دلیل نہیں ہے، لیکن روایتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یہ 95 نمبر آیت جو سورہ انبیاء کی ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، خداوند عالم ان کے بارے میں کہہ رہا ہے حرام ہے ان شہروں اور ان آبادیوں کو جن کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے نابود کر دیا ہے، حرام ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آئیں، یعنی وہ ہرگز نہیں پلٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر علی ابن ابراہیم نے اسی روایت کے تحت ابن سنان، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، چھٹے امام اور پانچویں امام سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ ہرگز نہیں پلٹائے جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا رجعت سے اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کہ جو منکر رجعت ہیں وہ ہرگز نہیں پلٹائے جائیں گے جو عذاب میں، لیکن یہ جو کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پلٹائے جائیں گے قیامت سے پہلے، لیکن یہ لوگ جو برے اعمال کی وجہ سے نابود کیے گئے انہیں نہیں پلٹایا جائے گا۔ علامہ مجلسی نے اسی آیت کو سب سے بڑی دلیل رجعت پر جانا ہے کہ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عذاب خدا سے نابود ہوئے ہیں یا مٹ گئے ہیں یا وفات پایا ہے، لا یرجعون، اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کی رجعت نہیں ہوگی، لیکن قیامت میں تو سبھی کو پلٹنا ہے۔ مگر آگا ابھی تو ہم نے یہ کہا کہ جو نیست و نابود کر دیے گئے، جنہوں نے بہت مظالم ڈھائے، وہ پلٹائے جائیں گے، یقیناً پلٹائے جائیں گے، لیکن یہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ لا یرجعون، یعنی یہ جو پوری آبادی، یعنی آج کے زمانے میں نہیں، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا کوئی اجتماعی واقعہ نہیں پیش آیا ہے کہ جس میں سب کے سب پوری قوم ایک ساتھ نابود کر دی گئی۔ یہ جو گزشتہ قومیں ہیں کہ جن کو ان کے انکار کی وجہ سے یہ ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ مقصد یہاں سے جو دلیل بنایا گیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں پلٹائے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کچھ لوگ ہیں جو پانچویں امام چھٹے امام نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو پلٹائے جائیں گے، یعنی کچھ ایسے ظالم بھی ہوں گے جو پلٹائے جائیں گے، لیکن یہ نہیں پلٹائے جائیں گے۔ تو یہ خود رجعت پر دلیل ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا واقع مثالیں ہیں کہ کچھ زندہ کیے گئے ہیں، کچھ پلٹائے گئے ہیں، تو خود اس کے جو معجزات ہیں، خود جناب عیسیٰ کے جو معجزات ہیں کہ اور جو کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم کے جو معجزات ہیں، پرندوں کو جمع کرنا اور اس کے بعد اسے
ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ کے اڑا دینا، یا جی، جناب عیسیٰ کے لیے جو واقعہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ جو مادرزاد تھے اندھے تھے ان کو شفا دیا ان کو، اور اسی طریقے سے جناب عیسیٰ نے جو کہا ہے نا کہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اس جی کے نمونے بیان کروں، قرآن جی میں یہ ہے کہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو جی تاریخ میں جو موجود ہے اس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یا جناب سام ابن نوح کو 4000 سال کے بعد جناب عیسیٰ نے زندہ کیا ہے، اللہ کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے زندہ کیا تو اسم اعظم کے ذریعے جو جناب سام ابن نوح انہوں نے پوچھا کہ قیامت آ گئی؟ جی تو جناب عیسیٰ نے کہا نہیں۔ تو جب پلٹانے لگے، جو سوال و جواب تھے، وہ سوال و جواب کے بعد جب انہیں پلٹانے لگے تو کہنے لگے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جناب سام نے کہا نہیں، میں ایک شرط پہ مروں گا کہ جو موت کے وقت کی سختیاں تھیں وہ دوبارہ مجھے نہ ملیں، تب میں مرنے کو تیار ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے دعا کیا اور پھر وہ آرام سے، یعنی موت کی سختیوں کو انہوں نے نہیں برداشت کیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید میں بہت سے جناب اصحاب کہف جو تھے وہ جی 309 سال تک سوئے ہیں اور پھر زندہ ہوئے ہیں، جو آیات بہت قرآنی ہی کا واضح دلیل دلیل ہے کہ جی تو اس طریقے کے واقعات موجود ہیں کہ کس طریقے سے کون کون زندہ ہوا ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ لہذا رجعت کے اوپر قرآن کی آیتوں میں بھی دلیل ہے، واقعات سے بھی دلیل ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نمونے موجود ہیں۔ اگر تلاش کیا جائے تو آج کے دور میں بھی ایسے نمونے مل جائیں گے، لیکن بس یہی ہے کہ بصیرت اور بصارت دونوں ایسی نہیں ہے کہ انسان ان واقعات کو آج کے دور میں برداشت کر سکے۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چند اور سوالات ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم اپنے رجعت کے اعتبار سے جو آخری ایپیسوڈ ہے اس میں آپ سے دریافت کریں گے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند عالم سے شکر گزار ہیں، ادا کرتے ہیں اس کا شکر کہ انشاءاللہ ہم سب کی ہدایت کے لیے یہ باتیں کارآمد ثابت ہیں۔ آمین الہی آمین۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ، یعنی کہ دوسری قسط رجعت کے اعتبار سے۔ ابھی ہمارے پاس چند اور سوالات ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم رجعت کے اعتبار سے اپنے آخری ایپیسوڈ یعنی کہ تیسرے ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا چینل ون، ہمارا پروگرام آئیے جانیں۔ تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ تمام سے وداع، فی امان اللہ۔